فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حدیث جو کریں گے اس میں مشورے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات کی گئی ہے اور بہترین اخلاق کا ایک بنیادی اصول جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مشورہ دیں تو امانت داری سے دیں، اور اسلام نے آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے جن اخلاقی اصولوں کی بنیاد رکھی ہے ان میں امانت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گھریلو زندگی ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو یا قیادت ہو، ہر جگہ اعتماد کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مختصر سے الفاظ ایک جامع حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، یعنی اس پر امانت کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ المستشار کہتے ہیں اس آدمی کو جس سے کسی معاملے میں جب کوئی رائے یا مشورہ طلب کیا جائے، چاہے وہ گھر کا فرد ہو یا کوئی دوست ہو، کوئی عالم ہو، ماہر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ذمہ دار شخص ہو، تو وہ اس کو پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ آیا ہے یعنی امین، امانت دار، راز رکھنے والا، خیر خواہی کرنے والا، ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سچ بولنے والا۔ یعنی جب کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے تو وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے، آپ پر لازم ہے کہ اسے سچی رائے دیں، صحیح مشورہ دیں اور اس کے راز کو راز رکھیں، لوگوں میں اس کو نشر نہیں کریں۔ اسی طرح اپنی انا، حسد یا ذاتی فائدے کو شامل نہ کریں۔ اب یہ مشورہ جو ہے وہ امانت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ مشورے پر فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلوں سے زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ غلط مشورہ نقصان، فساد اور ندامت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو یاد رکھیں کہ مشورے میں خیانت جو کی جائے گی اور اس کی صورتیں کیا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو غلط جو ہے وہ مشورہ دینا، غلط رائے دینا، حسد یا دشمنی کی وجہ سے اس کو نقصان دہ مشورہ دینا، پھر اسی طرح اس کا جو راز ہے جس بارے میں اس نے آپ سے کوئی مشاورت کی ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اسے دوسروں کے آگے نشر کر دینا، دوسروں تک پہنچا دینا، یا اپنی کم علمی کے باوجود اسے رائے دے دینا، یہ سب امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے ہم جب نمونہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کیا تھا کہ ہر معاملے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ مشورہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خلوص، حکمت اور خیر خواہی سے رہنمائی فرماتے تھے، اور رازداری کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام بتائے تھے تو انہوں نے کبھی بھی اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ بہرحال عملی زندگی میں اگر اس چیز کا ہم دیکھیں کہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہے، تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنی فیملی لائف کو دیکھتے ہیں تو گھروں کے اندر جیسے والدین ہیں، بچے اگر ان سے کوئی مشورہ کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے، امانت کیا ہے ان کے پاس کہ اپنے بچوں کی بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ یہ بعض اوقات جو ہم ڈیبیٹس کرنے لگ جاتے ہیں گاسپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور باقی فیملی سرکل میں، تو یاد رکھیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی اماں سے یا ابا سے یہ بات کی تھی اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے دوسرے ممبرز کے ساتھ ڈسکس کی ہے، تو وہ اس کو برا جانتے ہیں اور یہ غیبت میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق آپ دیکھیں کہ مشورے کرنا آپس میں اور ایک دوسرے کی بات کو راز میں رکھنا، ایک دوسرے کی باتوں کی حفاظت کرنا،
یہ ان کے آپس کے معاملات کو بہترین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں جو فیصلے کیے جائیں اس میں پوری دیانتداری اور رہنمائی کے ساتھ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کیا جائے۔ معاشرے میں اگر ہم نکلتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھو تو دوست اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو بہترین اور فائدہ مند مشورہ دیا جائے، چاہے وہ اس کے کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی ایسی اپنی پرسنل پرابلم میں ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دین کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے پھر اس بات کو آگے نہ پہنچایا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی مشورہ نہ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی، اور یہ کہہ دینا بھی یاد رکھیں امانت داری ہے، اور بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دینا، کوئی دینی مشورہ دینا، یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ مشورہ لینا یاد رکھیں اعتماد کی علامت ہے اور دینا امانت کی ذمہ داری ہے، اور سچائی اور خیر خواہی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ رازداری یاد رکھیں ایک اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار، سچے اور خیر خواہ مشیر جو ہے وہ بنا دے۔ لوگ ہم سے اگر مشورہ طلب کریں تو بہترین دیں، اور اگر نہیں جانتے تو ان سے ہم معذرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو، ہمارے دل کو خیانت سے بچائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره